جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، ولعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لا طلع النضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في القرآن العظيم، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر، من قام رمضان ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم تمام امت مسلمہ کو، پوری کائنات کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا. بعد وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر، ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا.
حضرات گرامی قدر، آج رمضان المقدس کا 29ویں تاریخ ہے اور 17 جولائی 2015 اور یہ آخری جمعہ اس رمضان المقدس کے مہینے کا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہل اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بدعات، یہ خرافات اس قدر پھیلی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، اور ان شبہات کو مٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے منہ سے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلیں، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول و مقبول فرما۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، یہ رمضان المقدس کے آخری عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے، جس کو ہم الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ الوداع کے نام سے یہ بہت فیمس، بہت مشہور ہے، اور ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کون سی چیز ہے، یہ کہاں سے رائج ہوئی۔ ہم لوگ اس کو بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں، بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس تک، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کہیں پر نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال محدثین نے درج کیے ہیں۔ یہ 6 حدیث میں بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ لیکن یہ 6 کتاب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں، اس کے اندر اس کا نام، اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ہم کو یہ کس مولوی نے، کس مولانا نے، کس علامہ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ ڈال دیا کہ ہم الوداع کے نام سے خوب دھوم دھام کریں، خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے کہا کہ یہ جمعہ کا دن یہ آدھا عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ جو الوداع کا نام لے کے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں تو بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو آج تک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں تک کہ پورے رمضان کا مہینہ گزر چکا، لیکن وہ بندہ، اللہ رب العالمین کا بندہ، مسجد کے اندر آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے ماتھے کو نہیں رگڑا۔ یہ خاص دن جو اس نے تیار کر رکھا ہے اور یہ الوداع کا نام دے کے وہ خوشیاں منا رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اگر رمضان المقدس کے مہینے کو روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے، اگر وہ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ نفلی نماز تراویح کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کو یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ عید کی خوشی منانے کے لیے جائے اور اس رمضان المقدس کے آخری عشرے میں، اس رمضان المقدس کے آخری جمعے میں یہاں آ کے شامل ہو اور الوداع کا خوشی منائے۔ الوداع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوداع کا مطلب عربی میں آخری دن ہوتا ہے۔ کون سے مسلمان کا آخری دن ہے؟ اور یہ آج کون سا مسلمان انتقال ہو رہا ہے، کون سا مسلمان اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ الوداع کے نام پہ خوشیاں منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس مسلمان نے رائج کیا ہے؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ دین کے اندر کوئی بھی چیز، نئی چیز ایجاد کرنا، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔
دین تو مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے روانہ ہوئے. تو آج یہ کون سے مسلمان نے الوداع کے نام سے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے؟ البدع کا مطلب نئی چیز ایجاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اسلام کے اندر کوئی بھی چیز نئی چیز ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر ڈائریکٹ لے کے جاتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان بدعت کے بس میں سوار ہوتا ہے تو اس کا بس اسٹیشن ڈائریکٹلی جہنم ہے. یہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والا ڈائریکٹلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مسلمانوں یہ چیز آپ کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں کلیئر طور پر، واضح طور پر. اگر آئندہ کسی نے الوداع کے نام سے کوئی خوشی منائی تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ سراسر اسلام کے اندر ناجائز ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے خوشیاں منانا شروع کی تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا پکڑ ہوگا، ہمارا پکڑ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کو جو بتلانا تھا وہ ہم نے بتلا دیا. اور کچھ اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم ہے، جو ہم لوگوں کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آخری عشرے کے تعلق سے کہ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے. یعنی کوئی بھی انسان اس رمضان المقدس کے آخری عشرے میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے اور چاہے نفلی نمازیں ادا کرے، چاہے شب قدر لیلۃ القدر راتوں کو جاگے، اور ان تمام چیزوں کو اگر یہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گردن کو جہنم کے آگ سے اس کو حرام کر دیتا ہے. لیکن یہ سب تو ہمارے اندر ہے نہیں. بتاؤ کتنے مسلمان اس مسجد کے اندر آ کر کے لیلۃ القدر کی، شب قدر کی راتوں کو گزارا ہے؟ کتنے مسلمانوں نے آ کر کے اس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے؟ کتنے مسلمان آ کے یہاں پہ تراویح کی نماز پڑھے ہیں؟ اور کتنے مسلمان آ کے یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلام پاک کو، قرآن مقدس کو انہوں نے تلاوت کی ہے؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون سے ایسے مسلمان ہیں؟ دو چار مسلمان ایسے ہوں گے جو یہاں پر کنٹینیو لگاتار آ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کی ہوں گی. اور بقیہ مسلمان سب تو الحمدللہ ماشاء اللہ ہیں، وہ خالی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ان کو تو صرف نئی چیز ایجاد کر کے خوشیاں منانی آتی ہیں اور شرم نہیں آتی ہے ایسے مسلمانوں کو. اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل عید الفطر کی نماز ہوگی. اگر کل عید کی نماز ہوگی تو دیکھا جائے گا وہاں پہ کتنے نام نہاد مسلمان آ کے عید کی نماز پڑھیں گے. حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی ہے کہ جو لوگ رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کیے ہیں ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس عید کی نماز میں جا کے حاضر ہوں، کیونکہ وہ تو سنت کی نماز ہے. عید کی نماز جو ہم ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ فرض کی نماز نہیں ہے، وہ سنت کی نماز ہے، وہ نفلی نماز ہے. جب ہم فرض کو نہیں ادا کر پا رہے ہیں، ہم رمضان المقدس کے مہینے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم رمضان المقدس کے مہینے میں روزے کو نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ہم کو کوئی حق نہیں بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوئی ادھیکار نہیں دیا ہے کہ وہ عید کی نماز میں جا کر کے عید کی خوشیاں منائیں. میں ایک چیز اور واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے عید الفطر کے تعلق سے. یہ جو فطرہ، یہ جو صدقہ نکالتے ہیں، مسلمان اسی میں لت پت ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر کے یہ اپنے منمانی کرتے ہیں اور منمانی اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں چلے گا. مسلمانوں کوئی بھی چیز منمانی کرنے سے اللہ رب العالمین اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وان تؤدی قبل الصلاۃ علی خروج الناس. یہ متفق علیہ کی روایت ہے، پیج نمبر 1503 بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض زکات الفطر، اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض قرار دیا ہے. کون سی چیز ہم کو نکالنا ہے زکات کے اندر، کون سی چیز ہم کو فطرے کے اندر نکالنا ہے؟ کھانے کے انواع سے، کھانے کے اقسام سے، یعنی ہم لوگ جو کھاتے ہیں، جو یوز کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاع من تمر، کہ کھجور کا ایک سا نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کا رواج تھا، وہ لوگ کھجور نکالا کرتے تھے، پنیر نکالا کرتے تھے، اسی طریقے سے منقع نکالا کرتے تھے، بادام نکالتے تھے.
जौ निकाला करते थे, लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है वो गेहूं है और चावल है। गेहूं और चावल, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो खाने के अनवा है, खाने के अक़साम है, 2.5 किलो के वजन के एतबार से हर फर्द के ऊपर अलल अब्द वल हुर्र, यानी चाहे वो आजाद हो चाहे गुलाम आपका नौकर ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में वो रहता है तो आप पे जरूरी है, आप पे फर्ज बनता है कि उसका भी फितरा आपको निकालना पड़ेगा। वह सगीर वल कबीर व ज़क्र वल उन्सा, और हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर, यानी कोई मुसलमान मर्द हो कोई मुसलमान औरत हो आपके घर में है तो उस पर भी फितरा लाजिम और जरूरी है। वह सगीर वल कबीर, और छोटे और बड़े का भी, यानी कोई छोटा बच्चा भले ही वो 8 दिन का क्यों ना हो, भले ही वो आज पैदा हुआ हो, उसका भी फितरा निकालना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद की है और तलकीन की है इस हदीस के एतबार से, वह अन तुअद्दी क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलात, और इसको कब अदा करना है, इसको कब निकालना है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में बयान किया है कि लोग ईद की नमाज जाने से पहले वो अपने फितरे को निकालें। ईद का चाँद हमने देखा, ईद का चाँद देखने के बाद हम फितरे को निकालें, गरीब और मसाकीन को दें और इसी तरीके से मस्जिद और मदरसे के अंदर दें। ये हमारा फर्ज और हमारा उसूल है। लेकिन आज यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे ही 10 रमजान खत्म हो गया, लोग फितरा निकालना शुरू कर दिए। ये कौन सी हदीस है भाई, कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग, और किन लोगों ने आपको ये बतलाया है कि रमजानुल मुक़द्दस का महीना जब 10 दिन खत्म हो जाए तो आप फितरा निकालें? ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, पेज नंबर 1609, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद के 10 दिन 15 दिन पहले अपने फितरे को निकालता है, ये फितरा नहीं है, फहिया ज़कात मक़बूला, ये आम ज़कात हो गया। जैसे और दिनों में हम लोग ज़कात देते हैं, किसी को ज़कात निकालते हैं और ज़कात अदा करते हैं, ये ज़कात का निकालना हो गया, फहिया ज़कात मक़बूला। ये नबी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से कोई मनमानी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मिंबर रसूल है। हमारा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पकड़ होगा और ये किरामन कातिमीन हमारे ऊपर जो फरिश्ते लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रजिस्टर को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश करेंगे, और अगर कोई भी बात गलत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुहासबा करेगा। इसीलिए मैं आपको कोई भी चीज बतलाऊंगा पूरी दलील के साथ, सबूत के साथ, ताकि हमारा कोई पकड़ ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या ज़कात मक़बूला, ये आम ज़कात है, वह अन तुअद्दाहा बाद सलात, और जिसने ईद की नमाज के बाद, यानी ईद की नमाज हम लोग पढ़ चुके, उसके बाद अगर कोई फितरा निकालता है, उसके बाद अगर कोई चीज निकालता है खाने की अनवा से फितरा समझ करके, तो ये क्या है, फहिया सदक़तुम मिन सदक़ात, तो ये सदकों में से एक सदका है। यानी आम सदका जो हम लोग और दिनों में निकालते हैं, कोई फकीर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आ गया, हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और हमसे वो सवाल करता है, तो हम लोग कुछ निकाल करके अपने जेब से या अपने घरों से दाल चावल उसको दे देते हैं, और यह सदक़तुम मिन सदक़ात, वही सदका हो गया। और ये फितरा जो आज हम लोग 10 दिन पहले 15 दिन पहले निकाल करके लोगों में तक़सीम करते हैं, ये सरासर गलत है। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कहीं पे जिक्र किया है और ना कहीं पे बयान किया है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमको फितरे के नाम से कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। ये फितरा हम लोग क्यों निकालते हैं? फितरा क्यों आदमी निकालता है? ताकि गरीबों को, मिस्कीनों को, मुहताजों को, फल्लासों को और जिनके पास नहीं है उनको वो दे, ताकि वो भी ईद की खुशी में अपने आप को शामिल कर सके, वो भी ईद खुशी खुशी मना सके। इसलिए ये फितरा निकालने का हुक्म दिया गया है। और फितरा निकालने का दूसरा मेन मकसद क्या है? रमजानुल मुक़द्दस के महीने में बहुत सारी बातें हमारे जुबान से निकल जाती हैं, लग़वियात और ख्वाहिशात जुबानों से निकल जाते हैं, गलत चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, गलत चीजें हमारे जुबानों से निकल जाती हैं। इसलिए हम फितरा निकालते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में हमारे गुनाहों को, जो कुछ हमने रमजानुल मुक़द्दस के महीने में अदा किया है, हमारे जुबान से निकल गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देता है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, आखिरी अशरे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जम के इबादत किया करते थे।
یعنی رمضان المقدس کے مہینے میں 20 دن اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے جتنا یہ آخری عشرہ 10 دن باقی رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. یہ تو ہمارے اندر ہے نہیں. بس ہم لوگ چلے جاتے ہیں منہ لٹکا کر کے مسجدوں کے اندر خوشی منانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے, پیج نمبر 2044 یعنی 2044, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وصد میزرہ. جب رمضان المقدس کا آخری عشرہ آتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے, صدہ میزرہ, اور کمر کس لیتے تھے, خوب جم کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, پیج نمبر 1703, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے آخری رمضان المقدس کے مہینے میں, حتی توفاہ اللہ, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دیا. یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں کا اعتکاف مسجد کے اندر کیے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے روزی روٹی سے سب کچھ الگ کر کے اس رمضان المقدس کے مہینے میں مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اگر کسی کی میت ہو جائے گھر کے اندر, وہ میت کے اندر بھی نہیں جا سکتا ہے. کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے, اور اگر کوئی بہت ہی ضروری کام پڑ گیا ہے تو بھی نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے نہ کسی سے وہ بولتے تھے نہ کسی سے گفتگو کرتے تھے, وہ دنیاوی کاموں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے, اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کا جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو, نفلی نمازوں کو, ہمارے رمضان المقدس کے روزوں کو اللہ رب العالمین کو قبول و مقبول فرما. اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین تو اس کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جو ہمیں قرض دار ہیں اللہ رب العالمین تو اس کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کا جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم والکم بر رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.